اللہ 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 اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الذی اکرمنا برمضان ومن علینا بالقرآن. والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد الذی بعث بالفرقان وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رمضان کی برکات چل رہی ہیں تو اللہ میں اس کی رحمتیں برکتیں نصیب فرمائے. یہ غمخواری کا مہینہ ہے. بھوکا رہنا پیاسا رہنا اللہ کو اس کی کیا ضرورت ہے، لیکن انسان ایک غیر تربیت یافتہ مخلوق ہے پیدائشی طور پر. اسے سیکھنا پڑتا ہے. تو یہ سکھانے کا ایک بہت بڑا عمل ہے کہ ہم اوروں کا دکھ محسوس کریں، اوروں کا درد محسوس کریں. کہ کھاتا پیتا آدمی وہ کھانا نہیں کھا رہا، پانی نہیں پی رہا، بھوک لگ رہی، پیاس لگ رہی، تو اللہ تعالیٰ متوجہ کرتے ہیں کہ تیرے جیسے اور کتنے لوگ ہیں جنہیں اس بھوک کو روزانہ دیکھنا پڑتا ہے، تو ان کا دکھ درد محسوس کرو. کتنے لوگ ہیں جو ضروریات زندگی تک سے محروم ہیں، ان پر خرچ کرو. اس لیے اس کو غمخواری کا مہینہ کہا جاتا ہے کہ اپنے اوپر جب گزرتی ہے بھوک اور پیاس تو اللہ کرے پھر ہمیں ضرورت مندوں کا، بھوکوں کا، پیاسوں کا احساس ہو، اور ہم جنہیں اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے، اسباب دیے ہیں، وہ ان لوگوں کی غمخواری کریں، ان کے لیے آسائش سہولت پیدا کرنے کے لیے مال خرچ کریں، تدبیر کریں. اس وقت جو سب سے زیادہ ضرورت ہے میرے دیس کے لوگوں کو، مجھے، آپ سب کو، مجھے، وہ ہماری آپس کی یہی صفت کہ ایک دوسرے کا غم، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونا، ایک دوسرے کو محبت دینا. میرے دیس میں ہم سارے کے سارے بہت زیادہ ایگریسو، بہت زیادہ ہائپر، اور یہ گھروں میں بھی اس چیز نے ہمیں پریشان کیا ہوا ہے، بازار میں بھی کیا ہوا ہے، دفتر میں بھی کیا ہوا ہے، مسجدوں میں کیا ہوا ہے. اس بد مزاجی نے ہمیں آپس میں توڑ کے رکھ دیا ہے. وہ توڑ فیملی میں کسی اور طرح ہے، مذہب کے نام پر کسی اور طرح ہے، سیاست کے نام پر کسی اور طرح ہے، صوبے کے عنوان پر کسی اور طرح ہے، قوم کے عنوان پر کسی اور طرح ہے، پیشے کے عنوان پر کسی اور طرح ہے. اصل جو بنیادی مرض ہے وہ ہمارا عدم برداشت ہے. برداشت نہ کرنا، درگزر نہ کرنا، معاف نہ کرنا، اور خوبیوں میں بھی کمیاں پکڑنا، اور اچھائیوں میں بھی برائیاں تلاش کرنا، اور اچھے خاصے لوگوں کی پگڑی اچھالنا، بے عزت کرنا. یہ اس وقت میرے معاشرے کا بہت بڑا روگ ہے. نہ ہمیں معاف کرنا آتا ہے، نہ برداشت کرنا آتا ہے. تھوڑا سا مذہبی اختلاف ہو گیا کافر، تھوڑا سا مذہبی اختلاف ہو گیا نفرت، سلام بھی نہیں کرنا، جواب بھی نہیں دینا. سیاسی اختلاف ہو گیا الزام تراشیاں، رشتے ناتوں میں اختلاف ہو گیا بائیکاٹ، قطع تعلق. بازار میں کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو ٹانگیں کھینچنا، دفتروں میں کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو اس کو نیچے گرانا، اس کو ذلیل کرنا، خوار کرنا. چند دن پہلے میں نے ایک ریسرچ پڑھی تھی کہ جو لوگ پازیٹو سوچتے ہیں انہیں جم جانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے دماغ سے اتنے خوبصورت میسج باڈی کو جاتے ہیں کہ جیسے جم جانے سے فریشنس آتی ہے، یہ پازیٹیو میسیجز جانے سے پوری باڈی میں فریش ہو جاتی.
اور جو لوگ نیگیٹو سوچتے ہیں، منفی خیالات رکھتے ہیں، جتنا مرضی جم جاتے رہیں، اندر میں سارا سسٹم غلط ہو چکا ہے، تو باہر ویٹ اٹھانے سے اور ٹریڈ مل پر بھاگنے سے ان کے اندر وہ چیز پینیٹریٹ نہیں ہوتی کہ وہ سارا منفی سوچ رہے ہیں، منفی چل رہے ہیں۔ اس مبارک مہینے کی برکت سے میں یہ ایک مختصر سا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں، ایک دوسرے سے محبت کریں، گناہگاروں سے بھی پیار کریں، نیک لوگوں سے بھی پیار کریں، چونکہ اللہ کے نبی کے امتی ہیں سارے کے سارے۔ یہ ایک عجب تقسیم بنی ہے ہمارے، یہ دیندار ہیں اور ہم دنیا دار ہیں، وہ دنیا دار ہیں، ہم دیندار ہیں۔ یہ دو لفظ بڑے چلے ہیں، اس سے میں نے دو نقصان اپنی آنکھوں سے جو دیکھ رہا ہوں۔ ہم دیندار ہیں، اس چیز نے دو نقصان اس سوچ نے دو نقصان کیے۔ ہم دیندار ہیں، اس سے اس آدمی کے اندر تکبر پیدا ہو رہا ہے، اور جو لوگ گناہگار زندگی گزار رہے ہیں، نافرمانی اور غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے بارے میں حقارت اور نفرت پیدا ہو رہی۔ یہ دیندار، یہ آپ تو دیندار ہیں، ہم دنیا دار ہیں، اور وہ بھی کہہ رہا اللہ کا فضل ہے ہم تو دیندار لوگ ہیں۔ وہ شراب نہیں پی رہے اللہ کے فضل سے، وہ کوئی برا کام نہیں کر رہے، لیکن اس لفظ کے بار بار تکرار نے زندگی سفروں میں گزری ہے، گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے، ہر قسم کے لوگوں سے ملاقات کی ہے۔ اپنے تجربے آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں کہ اس سوچ نے دو نقصان کیے ہیں، دیندار طبقے میں تکبر اور دین سے دور طبقے کی حقارت اور نفرت۔ تو دوسری طرف جو دنیا دار، ہم دنیا دار ہیں، ان کے اندر کیا نقصان ہوا ہے کہ وہ اپنے آپ کو انہوں نے آزاد کر لیا۔ یہ ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، شراب پیو، ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، سود کھاؤ، ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، زنا کرو، ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، جو مرضی کرو، ہم دنیا دار لوگ ہیں۔ میرے بھائی بہنوں، ان دو لفظوں سے یہ دو بڑی تباہیاں میں دیکھ رہا ہوں۔ ہم دنیا دار لوگ ہیں، ہر حرام کو جائز کر دیا، قرآن کے ہر حکم کو توڑ دیا، اور کیا کریں، ہم تو دنیا دار لوگ ہیں۔ ہم دیندار لوگ ہیں تو نظر پڑتی ہے، پردے والی عورت جب بے پردہ عورت کو دیکھتی ہے تو ایک دم اس کے دل میں نفرت پیدا ہوتی، اور داڑھی پگڑی والا جب کسی کلین شیو کو، ٹائی کوٹ پینٹ والے کو دیکھتا ایک دم اس کے دل میں آتا ہے کافر والی شکل ہے، کافر والا لباس ہے۔ اور پھر زبان سے بھی سنا ہے یہ کافروں والی شکل، کافروں والا لباس۔ تو اتنی جلدی ہمارے پاکستان میں تو ٹکے ٹکے کفر بکتا ہے، اتنا تو یہ سبزی سستی نہیں جتنا کفر سستا ہے۔ سب سے سبزی سستی پتہ نہیں آج کل کون سی ہے، آج کل تو سبزیاں بڑی مہنگی ہیں، پر میرے خیال میں جیسے وہ دھنیا نہیں مفت میں دے دیا کرتے تھے پہلے، اب تو پتہ نہیں دیتے کہ نہیں دیتے۔ تو اتنا تو یہ لہسن پیاز سستا نہیں جتنا ہمارے دیش میں کفر سستا ہے، اور تھوڑی سی بات پر ایک دم آخری سطح پر پہنچ جاتی، اور نفرت۔ تو میں سب سے عرض کروں گا، اللہ نے آپ کو ظاہری دین کی شکل دی ہے تو اللہ کے سامنے تواضع اختیار کریں، اور جس کو آپ سمجھتے ہیں گناہگار ہیں ان سے پیار کرنا سیکھیں۔ آپ ذرا دین سے دور ہیں تو اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھیں، گناہگار سمجھیں۔ آپ آج توبہ کریں گے سب معاف ہو جائے گا۔ اور دنیا دار کہنے سے، جیسے کہ دیکھو جو آپ داڑھی رکھی آپ جھوٹ بولتے ہیں، تو میں کہتا ہوں شیو کرانے سے جھوٹ بولنا حلال ہو جاتا ہے۔ یہ پیچھے نفسیات ہے کہ ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، آپ تو دیندار ہیں، آپ کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ تو آپ بھی تو دیندار ہیں، آپ نے کلمہ پڑھا ہے۔ اور جھوٹ کے حرام ہونے کا تعلق داڑھی سے نہیں ہے، جھوٹ کے حرام ہونے کا تعلق شریعت کے ساتھ ہے۔ شریعت نے جھوٹ کو حرام قرار دیا ہے، تو ٹائی والے کے لیے بھی جھوٹ بولنا حرام ہے، اور کرتے والے کے لیے بھی جھوٹ بولنا حرام ہے۔ ٹائی والے کے لیے بھی رشوت لینا حرام ہے، اور کرتے والے کے بھی رشوت لینا حرام ہے۔
حلال حرام کا تعلق شکل سے نہیں شریعت سے ہے. حلال حرام کا تعلق پگڑی اور داڑھی سے نہیں کلمہ محمدی سے ہے. میرے نبی کے کلمہ پڑھنے کے بعد جو حلال ہے وہ حلال ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے. اللہ. تو میں یہ عرض کروں گا جو لوگ اپنے آپ کو دنیا دار کہہ کر ہر حکم توڑ رہے ہیں، واپس آ جائیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. جو اپنے آپ کو دیندار سمجھ کے عجیب قسم کے عجب اور تکبر کا شکار ہیں، اوروں کی برائیاں، غیبت، ان کی حقارت، وہ اس سے توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں. سب سے پیار کرنا سیکھیں. معروف کرخی رحمت اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں صوفیاء میں، بغداد میں تھے. دریا دجلہ کے کنارے بیٹھے تھے، ان کے ساتھ ان کے مریدین تھے. تو ایک کشتی گزری، تو اس میں وہ نوجوان تھے مالدار فیملیز کے، جو کشتی میں وہ ڈھول بجا رہے تھے، گانے گا رہے تھے، شراب پی رہے تھے. تو ان کے مریدین نے کہا حضرت دیکھیں یہ کھلم کھلا اللہ کے ساتھ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور اللہ کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں، آپ ان کے لیے بد دعا فرمائیں. تو انہیں ہاتھ اٹھایا، سبحان اللہ، اللہ اکبر. اے اللہ جیسے تو نے انہیں دنیا میں خوش رکھا ایسے ہی آخرت میں بھی خوش رکھنا. اللہم فرحہم فی الآخرہ کما فرحتہم فی الدنیا. اے اللہ جیسے انہیں دنیا میں خوش رکھا ہے ایسے ان کو آخرت میں بھی خوش کرنا. تو وہ کہنے لگے حضرت جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے کہا تھا ان کے لیے بد دعا کریں، اور آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں ان کے لیے؟ کہا بھائی یہی تو کہہ رہا ہوں، اللہ ان کو آخرت میں خوش رکھنا جیسے دنیا میں خوش رکھا ہے. تو جب یہ آخرت میں اللہ ان کو خوش رکھے گا تو خود بخود ان کو ان ساری چیزوں سے توبہ کی توفیق دے گا. یہ توبہ کریں گے تو آخرت میں خوش ہوں گے. کتنے خوبصورت انداز میں سبحان اللہ اپنے مریدوں کو بھی تربیت فرمائی، اور ان نوجوانوں کے لیے بھی محبت کا جذبہ رکھا کہ جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ان کو آخرت میں خوش رکھنا، تو اسی کے اندر چھپا ہوا ہے کہ ان کو توبہ کی توفیق دے تاکہ یہ تیرے فرما بردار بنے اور پھر آخرت میں خوش ہو کر جائیں. یہ اسلام کا جذبہ ہے، یہ اسلام کا مزاج ہے. مزاج اسلام اللہ کی قسم نفرت نہیں ہے، مزاج اسلام محبت ہے. لیکن میں تو حیران ہوتا ہوں عجیب و غریب ذرا اختلاف پر کیا گالیاں اور کفر اور ننگی گالیاں. یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کہاں کی شریعت ہے؟ کس قدر بدتمیزی کی حد تک ہم اخلاق سے گر چکے ہیں. تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، میرے دیش کو ہم سب کو آپس میں محبت کی ضرورت ہے. آئے ہم محبت کو زندہ کریں، نفرتوں کو دفن کریں. کشتی ڈوب رہی ہے اور مسافر آپس میں لڑ رہے ہیں، ان سے نادان کوئی مسافر ہوگا؟ وہ بھائی کشتی کو کنارے لگانے کی کوشش کرو، کنارے پہنچ کے لڑنے کا شوق ہو تو پورا کر لینا. ڈوبتی کشتی میں کون لڑتا ہے؟ تو پوری قوم کی نیا ڈاواڈول ہے، کشتی تختہ ہوئی جا رہی ہے، بادمان پھٹے جا رہے ہیں، اور ہم کبھی مذہب کے نام پہ لڑ رہے ہیں، کبھی قوم کے نام پہ لڑ رہے ہیں، کبھی رشتوں پر لڑ رہے ہیں، کبھی صوبوں پر لڑ رہے ہیں، کبھی سیاست پہ لڑ رہے ہیں. حتیٰ کہ مسجد پر کمیٹی پہ لڑائی ہو رہی، مسجد کی کمیٹی بننے پہ لڑائیاں ہو رہی، مسجد بننے پہ لڑائیاں ہو رہی. تو میں اس مبارک مہینے کی طفیل آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آؤ بھائی ہم محبت سے رہنا سیکھیں، درگزر سے رہنا سیکھیں، پیار سے رہنا سیکھیں. کتنا میرے نبی کا ظرف ہے کہ منافقوں کو گلے سے لگا کے رکھا. اور عیسائیوں کا وفد آیا، آپ نے ان کو مسجد میں ٹھہرایا، اور وہ اپنی نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے ان کو نہیں روکا کہ یہ میری مسجد ہے، اس میں عیسائی اپنی عبادت نہیں کر سکتا. مدینہ کا میں قبلہ جنوب کی طرف اور بیت المقدس شمال کی طرف، تو عیسائیوں کا وفد جتنے دن ٹھہرا رہا وہ شمال کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، آپ نے انہیں بالکل نہیں روکا. اس سے زیادہ خوبصورت اخلاق اور کون دکھائے گا؟ خود جنوب ایمان والے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، نہ مسجد سے نکالا نہ نماز سے روکا. تو
بھائی کتنا تعصب ہے ہمارے اندر مذہب کے نام پر. اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے اس تعصب سے باہر آ جاؤ، باہر آ جاؤ، باہر آ جاؤ. یہ ہمیں ہلاک کر دے گا، یہ ہمیں ہلاک کر دے گا، یہ ہمیں ہلاک کر دے گا. اللہ کی قسم اس کا نقصان سب کو پہنچے گا، سب کو پہنچے گا. تاریخ بتلاتی ہے کہ ہمارے آپس کے توڑ نے ہمیں تباہ کیا ہے. اس گھر کو دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. میری مان لو، میری سن لو، اللہ کے واسطے یہ دیوبندی بریلوی نفرت مٹا دو، یہ شیعہ سنی نفرت مٹا دو، یہ مقلد غیر مقلد نفرت مٹا دو. جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اسے محبت سے گلے سے لگاؤ. اس تحقیق میں نہ پڑھو کہ اس کے عقائد کیا ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے. جس رب سے واسطہ ہے وہ بہت کریم ہے، بہت کریم. اس کی رحمت کے سامنے ہمارے گناہوں کی کیا حیثیت. پتہ نہیں کس کی کون سی بات پسند آئے اور اللہ کہ لے جاؤ جنت میں لے جاؤ. تو اللہ کے واسطے جہاں تک میری فریاد پہنچ رہی جو سن رہے ہیں، اب ہم سب مل کر محبت سے رہنا سیکھیں اور امت بن کے رہیں. آپ اپنے جو آپ کا مسلک ہے، جو آپ کا عقیدہ ہے، جس سے آپ وابستہ ہیں، آپ اس سے وابستہ رہیں. اللہ کی قسم میں اسے نہیں چھیڑتا ہوں، میں آپ کو سلام کرتا ہوں، لیکن اوروں کے لیے بھی گنجائش رکھیں، اوروں کے لیے بھی راستہ رکھیں اور اس محبت کو فروغ دیں کہ ہم آپس میں پیار سے چلیں، اختلاف رائے کے باوجود محبت سے چلیں. ورنہ بھائیو جب موج اٹھتی ہے تو مسجد مندر سب بہہ جاتے ہیں. تو اس اختلاف اور توڑ کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں اٹھی ہوئی ہیں. آپس کا اختلاف اس طرح ختم کر دیتا ہے جیسے اس طرح بالوں کو ختم کر دیتا ہے. تو ہم آپس میں ٹوٹ چکے ہیں، ہم امت نہیں رہے. امت ہماری پہچان امت ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ. کیسے میرے رب نے ہمیں امت کا نام دیا ہے. اور هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، کیسے اس نے ہمیں مسلمین کا نام دیا ہے. تو بھائیو آؤ ہم محبت کرنا سیکھیں، درگزر کرنا سیکھیں. ایک آدمی گناہگار ہے، اس کے لیے دعا کریں، معروف کرخی والی بات کریں. آپ کے نزدیک اس کے عقائد غلط ہیں، آپ اس کے لیے دعا کریں، اس سے نفرت نہ کریں. آپ کے نزدیک اگر وہ جہنم میں چلا گیا تو آپ کو کیا فائدہ؟ آپ کا فائدہ تو اس میں ہے کہ یہ جہنم سے بچ کے جنت میں چلا جائے. تو اگر آپ کے نزدیک میں بہت غلط عقیدے کا انسان ہوں، میں پکا جہنمی ہوں، تو آپ نبیوں والا درد میرے لیے رکھیں. جیسے میرے نبی نے ابو جہل کے لیے دعائیں کی، ابو لہب کے لیے دعائیں کی، عتبہ کے لیے دعائیں کی، ولید کے لیے دعائیں کی، ابئی کے لیے دعائیں کی، امیہ کے لیے دعائیں کی، جن کے بارے میں آپ کو بھی پتا تھا کہ یہ جہنمی ہیں، پھر بھی آپ نے ان کے لیے دعائیں کی ہیں. تو ہم نبی والا، وہ جو کانٹے بچھانے والی تھی اس کا حال پوچھنے، وہ جو کوڑا ڈالنے والی تھی اس کا حال پوچھنے چلے گئے. جو کوڑا پھینکتی تھی، چند دن کوڑا نہیں پھینکا تو پتہ چلا بیمار ہے، تو اس کا حال پوچھنے چلے گئے. یہودی بچہ بیمار ہوا، اس یہودی بچے کا حال پوچھنے 7 میل پیدل گئے. یہودی بچہ کبھی کبھی آتا تھا تو وہ چند دن آیا نہیں، تو آپ نے وہ کدھر ہے؟ کہا جی بیمار ہے. 7 میل کا سفر کر کے گئے. آگے وہ مر رہا تھا تو آپ نے کہا بیٹا لا الہ الا اللہ کہہ لو. تو بچے نے ایسے باپ کو دیکھا، باپ نے کہا ابو القاسم کی مان لو، آتے ابو القاسم. تو اس نے کلمہ پڑھا، جان نکل گئی. آپ پنجوں پہ کھڑے ہو گئے ایسے خوشی سے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اسے جہنم سے بچا لیا میرے ذریعے سے. تو بھائی بہنوں آؤ بھائی محبت کرنا سیکھیں، محبت دینا سیکھیں، اختلاف کے باوجود بھی محبت کریں. تھوڑی چیزیں ہیں جو اجتماعی ہیں، بے شمار ہیں. اخلاق بیان کریں، جنت کو بیان کریں، ماں باپ کی عظمت کو بیان کریں، عبادات کو بیان کریں، سچائی کو بیان کریں، دیانتداری کو بیان کریں. اور جو غلط چل رہا ہے اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں، اس کے لیے دعا کریں. گالیاں دینا، نفرت کرنا، ابھارنا، یہ ساری چیزیں بہت دکھ دینے والی ہیں، بہت دکھ دینے والی ہیں. اللہ مجھے آپ کو توفیق بخشے. السلام علیکم.
اللہ اللہ